بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ نصاب الصرف سبق نمبر 8، فعل ماضی اور اس کی اقسام۔ فعل ماضی کی تعریف: وہ فعل جو گزشتہ زمانے میں کسی کام کے ہونے پر دلالت کرے، یعنی کہ گزرے ہوئے زمانے میں کسی کام کے ہونے پر دلالت کرے، جیسے ضربہ، مارا اس ایک مرد نے۔ فعل ماضی کی اقسام: فعل ماضی کی 6 قسمیں ہیں: ماضی مطلق، ماضی قریب، ماضی بعید، ماضی احتمالی، ماضی تمنائی، ماضی استمراری۔ اور سب کی الگ الگ۔ فعل ماضی مطلق کا وہ فعل ماضی جس سے قرب و بعد یعنی کہ دوری اور نزدیکی کا اعتبار نہ ہو، یعنی کہ وہ فعل ماضی جس میں دور اور قریب کا کوئی اعتبار نہ ہو، جیسے نصرہ، مدد کی اس ایک مرد نے۔ اس میں کوئی نہیں کہ یعنی کہ مدد کی اس ایک مرد نے، اس میں نہیں کہا کہ مدد کب کی اس ایک مرد نے، ابھی کی، پہلے کی، کب کی، یہ نہیں بتایا جا رہا۔ اس کا بنانے کا طریقہ کیا ہے؟ ثلاثی مجرد کے مصدر سے کہ فا اور لام کلمے کو فتح دیں اور عین کلمے پر تینوں حرکات آتی ہیں، یعنی کبھی فتح، کبھی کسرہ اور کبھی دمہ، جیسے نصرن ہے۔ اب نصرن سے کیا بنا؟ نصرہ۔ اب کیا بنا؟ نصرہ۔ نصرہ کیا ہے؟ نصرہ کیا ہے؟ اس میں نصرہ میں نون جو ہے وہ کیا ہے؟ فا کلمہ، اور لام کلمہ کیا ہے؟ را۔ دونوں پر نون اور را پہ فتح لگا دیا، اور عین کلمے پر تینوں میں سے حرکات آتی ہیں مگر اس میں نے زبر لگا دیا، تو کیا آ گیا؟ نصرہ۔ نصرن سے نصرہ۔ ایسے شربن سے شریبہ، اور شرافتن سے شروفہ وغیرہ بنائیں۔ اچھا، فعل ماضی قریب کی تعریف: وہ فعل جو ماضی قریب میں کسی کام کے پائے جانے میں دلالت کرے، یعنی کہ ماضی کے قریب، ماضی کے قریب میں کسی کام کے ہونے کے لیے یعنی کہ کوئی کام ہو رہا اس پر دلالت کرتا ہے، جیسے قد ضربہ، قد ضربہ، ابھی مارا اسے ایک مرد نے۔ قد ضربہ یعنی کہ قریب، یعنی کہ ماضی ہوگا مگر قریب ہوگا، یعنی کہ ابھی، جیسے قد لگ گیا، قد مانے ابھی، مارا ضربہ، مارا اس ایک مرد نے، قد ضربہ، ابھی مارا اس ایک مرد نے۔ بنانے کا طریقہ: ماضی مطلق، یعنی کہ ماضی مطلق ہی بنے گا، جیسے ضربہ تھا، نصرن سے نصرہ بنا۔ اب کیا؟ قد نصرہ۔ اب قد نصرہ، نصرہ کیا تھا؟ ایک مرد نے۔ اگر ہم لکھیں نصرہ تو کیا ہو جائے گا؟ ابھی مدد کی اس ایک مرد نے، یہ ہو جائے گا اس کا ترجمہ۔ ماضی مطلق سے پہلے قد لگانے سے فعل ماضی قریب بن جاتا ہے، جیسے ضربہ سے قد ضربہ، یا نصرہ سے قد نصرہ۔ فعل ماضی بعید کی تعریف: وہ فعل جو ماضی بعید میں کسی کام کے پائے جانے پر دلالت کرے، جیسے کانا جاء، آیا تھا وہ ایک مرد۔ کانا کا مطلب آیا تھا، جاء وہ ایک مرد۔ نوٹ: کانا کا صیغہ فعل ماضی کے صیغے کے بدلنے کا ہے۔ جب آگے ہم گردان پڑھیں گے تو اس میں ہمیں پتہ چلے گا کہ کس طریقے سے کانا جو ہے صیغے کے ساتھ بدلتا رہتا ہے۔ جب ہم آگے صیغے دیکھیں گے تو گردانے۔ بنانے کا طریقہ کیا ہے اس کی؟ اب ماضی مطلق سے پہلے کانا کا اضافہ کرنے سے فعل ماضی بعید بن جاتا ہے، جیسے ضربہ سے کانا ضربہ، مارا تھا اس ایک مرد نے۔ پھر کیا ہے؟ فعل ماضی احتمالی کی تعریف: وہ فعل جو زمانے ماضی میں کسی کام کے پائے جانے میں شک پر دلالت کرے، یعنی کہ جس میں شک ہو، جیسے لعلہ ضرب، شاید مارا ہوگا اس ایک مرد نے۔ شاید، یعنی کہ شاید کا مطلب اردو میں ہم شک کرنے کے لیے شاید کرتے ہیں، تو یہ اسے ماضی شکی بھی کہتے ہیں، یعنی کہ شک کی ماضی بھی کہتے ہیں اس کو۔
اس کا بنانے کا طریقہ کیا ہے؟ ماضی مطلق کے شروع میں لعلما یا یکون کا اضافہ کرنے سے فعل ماضی احتمالی بن جاتا ہے، جیسے قرأ، لعلما قرأ، شاید پڑھا ہو اس ایک مرد نے۔ جیسے دوسرا ہے یکون قرأ، شاید پڑھا ہو اس ایک مرد نے۔ یکون لعل لگائیں یا لعلما لگائیں، تینوں کا ترجمہ جو ہوگا وہ ایک ہی ہوگا، اس میں آئے گا شاید۔ نوٹ: اگر لعل کا اضافہ کیا جائے تو اس کے بعد منصوب یا ضمیر کا ہونا ضروری ہے، جو صیغے کے بدلنے کے ساتھ ساتھ بدلتی رہے گی، جیسے فعل سے لعل زیدًا فعل، شاید کیا ہو زید نے، لعلہ فعل، شاید کیا ہو اس ایک مرد نے۔ اب آتی ہے فعل ماضی تمنائی، وہ فعل ماضی جو کسی کام کی خواہش یا آرزو پر دلالت کرے، جیسے لیتہ ضرب، کاش مارتا وہ ایک مرد۔ اب اس کے بنانے کا طریقہ کیا ہے؟ ماضی مطلق کے شروع میں لیتہ یا لیتما کا اضافہ کرنے سے فعل ماضی تمنائی بن جاتا ہے، جیسے نصر سے لیتما نصر، کاش مدد کرتا وہ ایک مرد۔ نوٹ: اگر لیتہ کا اضافہ کیا جائے تو لعل کی طرح اس کے بعد بھی ایک اسم منصوب یا ضمیر کا ہونا ضروری ہے، جو صیغے کے بدلنے کے ساتھ ساتھ بدلتی رہے گی، جیسے فعل سے لیت زیدًا فعل، کاش کرتا زید، یا لیتہ فعل، کاش کرتا۔ اب ہے اس کے بعد فعل ماضی استمراری کی تعریف، وہ فعل ماضی جو کسی کام کے مسلسل پائے جانے پر دلالت کرے، جیسے کان یضرب، مارتا تھا وہ ایک مرد۔ اس کے بنانے کا طریقہ کیا ہے؟ فعل مضارع کے شروع میں کان کا اضافہ کرنے سے فعل ماضی استمراری بن جاتا ہے، جیسے یضرب سے کان یضرب، مارا کرتا تھا وہ ایک مرد۔ نوٹ: کان کا صیغہ فعل مضارع کے صیغے کے بدلنے کے ساتھ ساتھ بدلتا رہتا ہے۔ جہاں نوٹ ہے وہاں نوٹ کو غور سے پڑھیں۔ تنبیہ: نمبر 1، ماضی بنانے کے مذکورہ بالا طریقوں سے یہ بات واضح ہے کہ ماضی مطلق اور ماضی اس کے علاوہ باقی تمام ماضی فعل ماضی مثبت معروف سے بنائی جاتی ہے، جبکہ ماضی مطلق مصدر سے اور ماضی استمراری فعل مضارع سے بنتی ہے۔ نمبر 2، مذکورہ بالا ترک یعنی طریقوں کے مطابق ہر ایک قسم سے فعل ماضی مثبت معروف کا صیغہ واحد مذکر غائب بنے گا۔ نمبر 3، مثبت مجہول بنانے کے سوائے ماضی استمراری کے ان میں سے ہر ایک فعل کے فا کلمے کو ضمہ اور عین کلمے کو کسرہ دیتے ہیں، جیسے ضرب سے ضرب، جبکہ ماضی استمراری میں علامت مضارع کو ضمہ اور عین کلمے کو فتح دیتے ہیں، جیسے کان یضرب سے کان یضرب۔ نمبر 4، ان میں سے ہر ایک کی منفی بنانے کے لیے فعل ماضی کے صیغے سے پہلے حرف نفی مطلب کہ جس کی نفی اردو کا لفظ ہے، جیسے نفی منع کر دینا، اس کا الٹا کام کرنا، ما یا لا، ما کے معنی بھی ہوتا ہے نہیں اور لا کے معنی بھی ہوتا ہے نہیں، کا اضافہ کرتے ہیں، جیسے ضربا یا ضربا سے ما ضربا یا ما ضربا، کان یضرب سے یا کان ضربا سے، ما کان یضرب، ما کان یضرب وغیرہ۔ 5واں، پھر ان تمام صیغوں سے واحد، تثنیہ و جمع، مذکر و مؤنث، غائب، حاضر و متکلم کی علامات و ضمائر داخل کر کے 14 صیغے کی گردان مکمل کی جاتی ہے۔ اس تفصیل سے معلوم ہوا کہ ماضی کی ہر ایک قسم سے 4 طرح کی گردانیں بنائیں گے: ماضی مثبت معروف، ماضی مثبت مجہول، ماضی منفی معروف، ماضی منفی مجہول۔ نیز ہر فعل کے 14 صیغے ہوتے ہیں، 3 مذکر
غائب کے 3 مؤنث غائب کے 3 مذکر حاضر کے 3 مؤنث حاضر کے 2 صیغے متکلم کے 1 واحد و مذکر و مؤنث کے لیے اور 1 تثنیہ و جمع مذکر و مؤنث کے لیے۔ 6 یہ بھی یاد رہے کہ ثلاثی مجرد سے ماضی معروف 3 اوزان پر آتا ہے۔ نمبر 1 فعلا، نمبر 2 فعیلا، نمبر 3 فعولا، اور ماضی مجہول کا ایک ہی وزن پر آتا ہے فعیلا۔ یہاں تک ہم نے سبق پڑھا۔ انشاءاللہ تعالی ہم دوسری ویڈیو میں اس کی باقاعدہ طور پر گردانے اور صیغے دیکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا پڑھنا، ان سب چیزوں کو یاد رکھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ الصلاۃ والسلام علی سیدنا الانبیاء والمرسلین۔